ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دہریوں کے ساتھ مناظرہ طے پایا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دہریوں کے ساتھ مناظرہ طے پایا تو اپنے بھی بگانے بھی سارے اس مجلس میں حاضر تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقررہ ٹائم سے لیٹ پہنچے۔ جب آپ مقررہ ٹائم سے لیٹ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ مقررہ ٹائم سے لیٹ کیوں آئے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ جب میں آ رہا تھا تو رستے میں نے دریا کے کنارے ایک درخت دیکھا۔ وہ درخت خود ہی گر کر اس کے تختے بنے، پھر ان تختوں سے کشتی تیار ہوئی۔ پھر وہ کشتی تیار ہونے کے بعد سواریاں ادھر سے اٹھا کر ادھر لے کے جا رہی ہے، ادھر سے اٹھا کر ادھر لے کے آ رہی ہے، اور پھر وہ کشتی خود ہی ان سواریوں سے کرایہ لے رہی ہے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ سارا کام خود ہی کر رہی ہے، تو انہوں نے دہریوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا آپ تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، آپ تو اس سے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو پھر اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے زیادہ ستارے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے جنگلات یہ کیسے بن گئے؟ جب آپ نے یہ دلیل دی تو ان دہریوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنے جو عقائد سے ان سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک ملا نے، کشتی چلانے والے نے سوال کیا کہ اے امام جعفر صادق، کیا خدا موجود ہے؟ خدا موجود ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بندے، کیا کبھی تو سمندری طوفان میں پہنچا ہے؟ سمندر میں تھا یا دریا میں تھا، طوفان آ گیا؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں دریا میں تھا، طوفان آیا، اس سے میری کشتی ٹوٹ گئی، میری کشتی میں جتنے مسافر تھے سارے مر گئے لیکن میں بچ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تو کیسے بچا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے جہاز پر تھا، کشتی پر تھا، جب کشتی ٹوٹی تو پھر میں تیرتا ہوا، مجھے ایک پھٹا مل گیا، تختہ مل گیا، میں اس پر سوار ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر گزری وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر میں ہاتھ مارتا ہوا میں اس سے کنارے پر پہنچا، اور کنارے پر پہنچ کر میری جان بچ گئی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے ملا، اے کشتی چلانے والے، جب تم کشتی پر سوار تھا تو تیری امید، تجھے یقین تھا کہ کشتی مجھے کنارے پر لے جائے گی، لیکن جب کشتی ٹوٹ گئی تو پھر تجھے اس تختے پر یقین تھا کہ یہ تختہ میری مدد کرے گا، لیکن جب وہ تختہ تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کے بعد تجھے کس پر یقین تھا؟ اس کے بعد تجھے کس پر امید تھی؟ تو اس ملا نے، اس کشتی چلانے والے نے کہا کہ اے امام جعفر صادق، مجھے اس وقت بھی کسی پر یقین تھا، کوئی ایسی ذات تھی جس پر مجھے یقین تھا کہ وہ ذات مجھے بچا سکتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ بندے، جب مشکل وقت میں پہلے تو کشتی میں سوار تھا، تجھے کشتی پر یقین تھا، لیکن پھر پھٹا تیرے ہاتھ لگا، تجھے پھٹے پر یقین تھا، لیکن جب تیرا پھٹا بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس وقت، اس مشکل گھڑی میں تجھے جس پر یقین تھا وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ اور اسی طرح شاعر کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑھیا سے کسی نے سوال کیا
کہ اے بڑھیا بتا خدا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں واضح ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ تو میرے دوستو، جب ایک بڑھیا سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اے بڑھیا کیا خدا ہے، اس بڑھیا نے کہا ہاں خدا ہے، ہاں اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہے۔ تو اس سوال کرنے والے نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ بڑھیا کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ تو اس سوال کرنے والے نے کہا کہ بڑھیا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میرا یہ چرخا، میں جس کو کاٹتی ہوں میرے پاس یہ دلیل ہے۔ اس نے کہا کیسے اس پر تیرے پاس یہ خدا کے ایک ہونے کی کیسے دلیل ہے؟ تو اس نے کہا یہ کشتی، یہ چرخا ہے، یہ اس کو جتنی دیر تک میں نہ چلاؤں یہ چل نہیں سکتا۔ جب ایک چھوٹا سا چرخا میرے چلانے سے چلتا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا۔ تو جب ایک چھوٹا سا چرخا کسی چلانے والے کا محتاج ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات، اس کو بھی چلانے والا کوئی ہوگا، اس کو بھی چلانے والی کوئی ذات ہوگی، اور وہ جو ذات ہے وہ ذات میرا خدا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ بڑھیا کیا تیرے پاس خدا کے ایک ہونے کی کوئی گواہ ہے؟ کیا تیرے پاس خدا کے ایک ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا اس کی دلیل میرا یہ چرخا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ چرخا ہے، اس کو میں اکیلی چلاتی ہوں تو یہ مجھے فائدہ دیتا ہے، اگر میرے ساتھ ایک اور عورت آ جائے، ایک اور بڑھیا آ جائے، وہ بھی اس کو چلانا شروع کر دے، تو دونوں جب ہم چلائیں گے تو یہ پھر چلے گا نہیں، پھر یہ ٹوٹ جائے گا، پھر یہ بکھر جائے گا، پھر یہ مجھے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دے گا۔ اسی طرح خدا ایک ہے، اگر زیادہ ہوتے پھر یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں کئی خدا ہوتے تو پھر فساد ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے کہ جو ہمیں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو ہماری شرع سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اور ہر انسان کو اللہ رب العزت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا